میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو آ کے مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کا نام سنا کہ آپ ٹانگوں کا درد کا علاج کرتے ہیں، لیزر کے ذریعے کرتے ہیں اور جس سے درد ٹھیک ہو جاتی ہے. ہمارے جاننے والوں نے کہا اسپیشلی آپ کے پاس بھیجا کہ جی آئیں ان کو جا کے دکھائیں. اب مجھے یہ سمجھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ جی لیزر ٹانگوں کے درد کا علاج نہیں ہے، یہ کچھ مخصوص بیماریوں کا علاج ہے، اور باقی اگر جو کسی اور وجہ سے ٹانگوں میں درد ہے تو اس کے لیے ہمیں اور طریقہ علاج اختیار کرنے پڑیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں کہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہوتی ہے اور ہم کس طرح اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور لیزر کہاں کہاں پر استعمال ہو سکتا ہے. انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ بہت سارے مختلف پارٹس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، بہت سارے عضو ہیں جو مل کے ایک جسم کا ایک حصہ بناتے ہیں. اگر ہم ٹانگوں کی اگزامپل لے لیں تو باہر سے اندر کی طرف جائیں تو اوپر جلد ہے، جلد کے بعد پٹھے آتے ہیں، پٹھوں کے بعد بون آتی ہے جو کہ انر موسٹ لیئر ہے، اور بیچ میں کہیں پہ آپ کی نروز یا نسیں ہیں، شریانے ہیں یا آرٹریز اور وریدیں یا وینز ہیں. اب ٹانگوں میں جو بھی درد ہوتی ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان میں کہیں پہ پرابلم ہوگا. میننگ کہ یا تو جلد کے اوپر کوئی چوٹ لگ گئی اس کی وجہ سے درد ہو رہی ہے، جلد کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے درد ہو رہی ہے، پٹھوں کے اندر آپ کے جو ہے کہ کریمپس پڑ گئی ہیں، پٹھوں کی ویسے کمزوری ہو گئی ہے اس کی وجہ سے درد ہو رہی ہے. اگر ہم آتے ہیں بونز کے اوپر تو جی ہڈی کے اندر درد ہے یا جوڑ کے اندر درد ہے تو یہ ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر جب ہم آ جاتے ہیں نروز کے اوپر یا نسوں کے اوپر کہ جی نروز کہیں پہ دب رہی ہیں یا دباؤ آ گیا ہے، وہ دباؤ کمر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹانگ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. آخر میں جو پھر یہ ہے کہ شریانوں کی وجہ سے کہ شریان کی بندش ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے ٹانگ میں درد ہو رہی ہے، شریان سکڑ گئی ہے، شریان بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ٹانگ میں درد ہو رہی ہے، ٹانگ ٹھنڈی رہنا شروع ہو گئی ہے، یا اور اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں. یا پھر ورید کے مسائل ہوتے ہیں جس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ورید حد سے زیادہ کھل گئی ہے یا ورید بند ہو گئی ہے. دونوں کام ہوتے ہیں اور ان کا ڈفرینٹ علاج ہوتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو جو آپ کے ہڈیوں کے اور جوڑوں کے مسائل ہیں وہ عموماً بہت زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتے ہیں، عموماً 50-55 سال سے آگے یہ مسائل شروع ہوتے ہیں. اور جو بتاتے ہیں مریض بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی جس وقت ہم چلنے لگتے ہیں یا کوئی خاص موومنٹ ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ کہ جب ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سے بیٹھے ہوئے سے اوپر کھڑے نہیں ہوا جاتا ہمارے سے. یا پھر جوڑ میں اسپیشلی بتاتے ہیں کہ درد ہوتی ہے، کہ گھٹنے میں درد ہے، گھٹنا سوجا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہمیں سوج ہو رہی ہے. اسی طرح اگر آپ کے نسوں کے مسائل ہیں تو نسوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی عموماً کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے کمر میں چوٹ لگنے کی یا کمر میں درد کی، کہ جی کمر میں بھی درد ہوتی تھی یا ہوتی ہے اور پوری ٹانگ میں درد ہو رہی ہے. اور وہ درد کس طرح کی ہوتی ہے کہ جی ہم لیٹیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو درد شروع ہو جاتی ہے، چند قدم اور چلیں گے تو درد بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ ٹپیکل ہوتا ہے کہ جی یہ اس کو شیاٹکا بھی کہتے ہیں. یہ ٹپیکل ہوتا ہے جب آپ کی جو نسیں ہیں جو ٹانگوں کو سپلائی کر رہی ہیں وہ کمر سے میں سے حرام مغز میں سے نکل رہی ہیں، اسپائنل کارڈ میں سے نکل رہی ہیں، اور جہاں سے نکل رہی ہیں ان جگہوں کے اوپر وہ دب رہی ہیں. اب ان کا علاج ایک اسپائن سرجن نے کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اسپیشلائز جو بندے ہیں وہ اسپائن سرجن ہیں. جس طرح جوڑوں کے لیے اور ہڈیوں کے لیے آرتھوپیڈک سرجن ہوتے ہیں، جو اس طرح کے مسائل ہیں اس کے جو علاج ہے وہ ایک اسپائن سرجن ہی سب سے بیسٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو آگے ہمارے پاس جو نیکسٹ ان لائن ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں نروز کے بعد آرٹریز اور وینز، شریانے اور وریدیں. اب یہ کام ایک ویسکولر سرجن کا ہوتا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شریانے عمر کے ساتھ ساتھ سائز میں اندر ان کے سائز کم ہو رہا ہوتا ہے. اب اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر سگریٹ نوشی ہے، نمبر 2 کے اوپر آپ کا آ جاتے ہیں ڈائبٹیز. پاکستان کے اندر ڈائبٹیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں پورے دنیا کو ڈائبٹیز میں. سب سے زیادہ ہماری آبادی ہے جو پری ڈائبیٹک ہے یا ڈائبٹیز کا شکار ہے. تو ہمارے میں اس وجہ سے یہ جو شریانے سکڑنے کا عمل ہے ہماری آبادی کے اندر کافی زیادہ ہے. اب پتہ کیسے لگتا ہے؟ پتہ ایسے لگتا ہے کہ جب آپ ایک روٹین میں چلتے پھرتے ہیں، جس اگر روٹین میں چلتے پھرتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرنا شروع کریں گے کہ آپ کا چلنے کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ تھوڑا سا چلتے ہیں آپ کو ٹانگ میں درد شروع ہو جاتی ہے، آپ نے سیڑھیاں چڑھی آپ کو ٹانگ میں درد شروع ہو گئی جو آرام کرنے سے رک جاتی ہے. اس کو کلاڈیکیشن کہتے ہیں. اب یہ کلاڈیکیشن بیسیکلی اسی طرح ہی ہے جیسے دل کا ہارٹ کا انجائنا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح کا اٹیک ٹانگوں کے اندر ہے.
ٹانگوں کو خون نہیں سپلائی ہو پا رہا، جس وقت ٹانگوں کو کام کرنا پڑتا ہے تو ٹانگوں میں پھر تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون نہیں وہاں پہ پہنچ پا رہا، آکسیجن نہیں پہنچ پا رہی، نیوٹریشن نہیں پہنچ پا رہی، اور کوئی فیول نہیں ہے، فیول برن کرنے کے لیے آکسیجن نہیں ہے، اور کام انجن کو کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر انجن بولے گا، انجن میں سے آوازیں آئیں گی اور ٹانگوں میں تکلیف ہوگی، درد ہوگی۔ جس وقت آپ ریسٹ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، آکسیجن آتی ہے، نیوٹرینٹس آتے ہیں، اور جو بھی وہاں پہ زہریلے مواد اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے لے جاتے ہیں خون، اور درد بہتر ہو جاتی ہے۔ اور آپ کیا اس کے علاوہ کیا نوٹ کریں گے کہ جی ٹانگوں کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی آپ کے گھٹنے سے نیچے، پھر بال اوپر سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، جلد جو ہے ٹانگوں کی جلد وہ چمکیلی ہوتی جا رہی ہے، پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس بیماری کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کیا ہوتا ہے کہ یہ درد مسلسل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہیں شریانوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کا علاج اینڈو ویسکولر ہوتا ہے، اس کا علاج اوپن بائی پاسز ہوتے ہیں، اس کا علاج دوائیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو جتنے طریقے بتائے ان میں لیزر کا بہت کم رول ہے۔ اسپائن سرجری میں کچھ بہت اسپیشلائزڈ اس پروسیجرز آ گئے ہیں جن کے اندر ڈسک کی ڈیکمپریشن کرنے کے لیے لیزر کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ اتنا نہیں ہوتا۔ جوڑوں کے درد کے اندر تھوڑا سا اب اگین ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں جوڑوں کے درد کے اندر ہم لیزر تو نہیں لیکن ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن یوز کرتے ہیں، نسوں کو جو درد والی نسیں ہیں ان کو پیرالائز کرنے کے لیے تاکہ تکلیف نہ ہو، درد ختم ہو جائے۔ اب جو لاسٹ میں بچ جاتی ہے جس میں لیزر مین سٹریم استعمال ہوتے ہیں وہ ہے وینز۔ وینز کے اندر بھی دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک وین کا بند ہو جانا اور دوسرا وین کے اندر سرکولیشن کا خراب ہو جانا اور اس میں بہت زیادہ خون کا آنا۔ جو وین کا بند ہو جانا ہے اس کو ڈیپ وین تھرومبوسس کہتے ہیں۔ ڈیپ وین تھرومبوسس کب ہو رہا ہوتا ہے؟ عموماً ڈیپ وین تھرومبوسس ہوتا ہے جی پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے ختم ہونے کے فوراً بعد۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو ہاسپٹل میں داخل ہیں، بیڈ کے اوپر ہیں، گھر میں ہیں بیڈ کے اوپر ہیں، زیادہ چل پھر نہیں رہی ہیں ان کے اندر۔ نمبر 3، ایسے لوگ جو بہت زیادہ لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں، جہاز کے اندر زیادہ دیر کی ٹریولنگ ہے، 4-5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ٹرین کے اوپر ٹریول کیا اور بیٹھے رہے، گاڑی میں ٹریول کیا اور بیٹھے رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں ڈی وی ٹی ہوتی ہے، وین کے اندر کلاٹ جم جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی عموماً دوائیوں کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو اس کو کلاٹ کو وہاں سے ہٹا کے ریموو کر کے بیچ میں سٹینٹ رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اینڈ پہ رہ جاتا ہے جی آخری مسئلہ جس کے ٹانگوں میں خون کا بہاؤ زیادہ ہو گیا ہے یا اب نارمل ہو گیا ہے، نارمل طریقے سے بہاؤ چل نہیں رہا وینز کے اندر، تو یہ بیسیکلی ویریکوز وینز یا کرونک وینس انسفیشنسی ہے۔ اس کے علاج کے اندر لیزر سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اور نمبر 1 ریکمینڈیشن ہوتی ہے لیزر یا پھر RFA، دونوں میں سے جس کے اندر بھی آپ کا سرجن کمفرٹیبل ہے، جس کے اوپر بھی ٹرینڈ ہے۔ اس کا جب علاج کرتے ہیں تو جون سی وینز خراب ہوتی ہیں جن میں سرکولیشن ٹھیک نہیں ہے ان کے اندر لیزر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب شریانوں کا درد ہوتا ہے تو شریانوں کے درد کے اندر جو میں نے آپ کو بتا دیا ٹپیکل پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے کاف ہے یا جس کو مچھلی کی بوٹی کہتے ہیں، مچھلی والا پارٹ ہے، اس کے اندر درد ہوتی ہے کچھ چلنے کے بعد۔ جو یہ وینز کے مسائل ہوتے ہیں، ڈی وی ٹی کے اندر بھی پوری ٹانگ میں درد ہوتی ہے، ٹانگ سوج جاتی ہے، اور جو کرونک وینس انسفیشنسی یا ویریکوز وینز ہے اس میں ہمیں وریدیں پھولی بھی نظر آتی ہیں، ٹانگ میں سوج بھی ہوتی ہے، ٹانگ کی رنگت بھی تبدیل ہوتی ہے، اور جو درد ہوتی ہے وہ عموماً گھٹنے سے نیچے ہی ہوتی ہے، اور اس وقت ہوتی ہے جب آپ زیادہ دیر کھڑے ہو کے کام کریں، یا پھر یہ کریں کہ آپ نے کچھ دیر چلا ہے، کچھ دیر آپ اٹھے، کچھ دیر چلے، اس کے بعد ہی درد ہو گئی۔ اس درد کو آپ جو شریانوں کی درد ہے اس سے کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے، یا نسوں کی درد ہے اس سے کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ اس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ جو یہ درد جانے میں ٹائم لیتی ہے، یہ فوراً ٹھیک نہیں ہوتی، آپ چلنے سے رک بھی جائیں یہ فوراً ٹھیک نہیں ہوگی، شریانوں کی درد فوراً ٹھیک ہو جائے گی، اور نسوں کی درد صرف اس وقت ٹھیک ہوگی جس وقت آپ لیٹیں گے، بیسیکلی جو اسپائن ہے اس کی پوزیشن چینج ہوگی اور نس کے اوپر سے دباؤ ہٹے گا، تب وہ درد بہتری کی طرف جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ جو میں نے ایک بریف آپ کو یہ تھوڑا سا بتایا ہے کہ ٹانگوں کی جو مختلف دردیں ہیں وہ کس وجہ سے ہو سکتی ہیں، کس طرح کی درد کہاں پہ کس وجہ سے ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس طرح کی کسی بھی قسم کے درد میں مبتلا ہے تو اپنی طرف سے کوشش کیجئے کہ یہ سمجھیں کہ یہ درد کس وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس کے مطابق اپروپریٹ
ڈاکٹر کو جتنی جلدی ممکن ہے دکھائیے، کیونکہ جتنا کوئی بھی علاج جو بوقت ضرورت کر دیا جائے وہ آپ کو مستقبل کی بہت بڑی پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔